آپ نے مفتی عبدالشکور صاحب کی بات کی کہ وہ ایک غریب خاندان سے تھے. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی مطلب دیگر پارٹیوں سے تو اس لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ تو ہے ایک بنا کہ جمعیت علماء اسلام سے بھی جو منتخب ہوتے ہیں MNA یا کوئی وزیر بنتے ہیں تو وہ بھی وہی پروٹوکول وہی شاہانہ زندگی وہی سب کچھ اپناتے ہیں جبکہ ان میں تو کم سے کم فرق ہونے چاہیے. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر موافر رحمان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, مذہبی قائد ہیں, مذہبی شخصیت ہے, سیکورٹی الگ چیز. خیر ہے, میں بتاتا ہوں تھوڑا سا. خیر ہے, اب مثال کے طور پہ موافر رحمان صاحب ہیں تو اگر ان کے ساتھ 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے, اسی کو پروٹوکول کہتے ہیں نا جی. پروٹوکول اور کیا ہوتا ہے کہ 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے, 2 باڈی گارڈ, 2 گن مین, 2 سیکٹری, اسی کو پروٹوکول کہتے ہیں نا. تو اگر آج موافر رحمان صاحب جس پہ 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں, محمد الغفور حیدری صاحب جس پہ 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں, حافظ حمداللہ صاحب جس پہ 5 حملے ہو چکے ہیں, اب اگر وہ نہ بھی چاہیں تو آپ کی گورنمنٹ, آپ کی حکومت جس علاقے میں وہ جائے وہاں کا SSP, وہاں کا DPO جو ہے وہ خود گاڑیاں, پروٹوکول, سیکیورٹی سب کچھ بھیجتے ہیں کہ نہیں جی یہ آئیں گے, خدا نہ خاصا کچھ ہو تو میری نوکری بھی خطرے میں, پولیس بھی بدنام, سیکیورٹی فورسز بھی بدنام, سیکیورٹی کہاں تھی, پولیس کہاں تھا, پروٹوکول کہاں تھا. اب ہم نہ بھی لینا چاہیں تو ہمیں جو ہے تو وہ سرکار کی طرف سے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, دی جاتی ہیں. اور جیسے اس وقت پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال چل رہی ہے, اور آپ ہمارے یہ قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ آپ دیکھیں, کرک کو دیکھیں, لکی مروت کو دیکھیں, بنو کو دیکھیں, ڈی خان کو دیکھیں, بالا کو دیکھیں, جتنے بھی علاقے ہیں, تو ہمارے جتنے بھی قائدین اکابرین ہیں وہ صوبائی سطح کے ہوں, مرکزی سطح کے ہوں, تو ان علاقوں میں ان کے پروگرامات ہوتے ہیں. ہماری تو زندگی عوام کے اندر ہے, جلسہ بھی ہے, جلوس بھی ہے, کانفرنس بھی ہے. تو اب یہ کچھ جو ہے تو یہ مجبوریاں بن چکی ہیں. یہ شوق سے جو ہے جمعیت علماء اسلام کا کوئی بھی نمائندہ, کوئی بھی جو مشر ہے یا رہنما ہے, وہ کوئی پروٹوکول اور شاہانہ زندگی کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ وہ مجبوریوں کی بنیاد پر جو ہے آج وہ اس راستے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ JUI اسلام مخالف پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرتی ہے جو کہ نامناسب ہے, تو اس بارے میں کیا؟ دیکھیں جی, میں آپ کو شروع میں بھی ایک بات کہی ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو 5 سیٹیں دے کر قوم آگے اندر اسمبلیوں میں بیچتی ہے, لیکن جب بات آئے تو کہتے ہیں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, اور تمام ووٹ جو ہے تو وہی سیکولر پارٹیوں کو اور غیر مذہبی اور غیر دینی جماعتوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے حضرت کہ جب ختم نبوت کی تاریخ چل رہی تھی تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اہل تشیعوں کو ساتھ ملایا, کہیں بریلوی مکتب فکر کو بھی ساتھ ملایا, دیوبندی مکتب فکر بھی ہو گیا, اور انہوں نے جو ہے قادیانیوں کے خلاف کام شروع کیا. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کے خلاف اگر کتا بھونکے تو میں اس کتے کو بھی پراٹھے کھلانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بھونک کس کے خلاف رہا ہے. جب کبھی آپ کے مشن کی تکمیل ہو رہی ہو, جب کبھی آپ کے پروگرام کی اور آپ کے مینیفیسٹو کی تکمیل ہو رہی ہو, اور آپ کے مشن کو مانتے ہوئے اس پہ چلتے ہوئے اگر بعض جماعتیں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً ان جماعتوں کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے کہ یہ میرے مشن, میرے پروگرام اور میرے نظریے پہ آگے چل کے سفر کریں گی. مثال کے طور پہ اب اگر ایک گورنمنٹ آتی ہے اور وہ گورنمنٹ جب آتی ہے اور ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہوں, اور پہلے ایسا ہمارا تجربہ رہا بھی ہے, تو جب ہم اس گورنمنٹ میں شامل ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے آگے اپنا ایک مسودہ رکھا ہے, اپنی ایک شرائط رکھی ہے کہ جی حضرت ہم آپ کے ساتھ اس گورنمنٹ میں شامل ہوں گے, وزارت کے لیے نہیں, عہدے کے لیے نہیں, جھنڈے والی گاڑی کے لیے نہیں, اپنے ساتھ منصب لگانے کے لیے نہیں, بلکہ ہم جو آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے تو اس کی مثال کے طور پر مدارس کا تحفظ ہوگا, مساجد کا تحفظ ہوگا, دینی مدارس کے خلاف آپریشنز نہیں ہوں گے, مذہبی طبقات کے خلاف آپریشنز نہیں ہوں گے, قبائلیوں میں ہمارے مظلوم مسلمان پڑے, بے یار و مددگار پڑے, تو ان کے خلاف اندھدھن کسی قسم کے آپریشن نہیں ہوں گے کہ ان کو بے گھر کر دیا جائے. میری پٹکے کا دفاع تحفظ ہوگا. جو ملک کا اصل روح اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے مطابق جو ہے گورنمنٹ آگے چلے گی. ملک کے اندر اگر آج اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے تو اس کے مطابق جو ہے تو قانون سازی ہوگی. کوئی غیر اسلامی بل نہیں لایا جائے گا. عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے آپ لوگ. ان ترجیحات کے ساتھ اگر ہم کسی کو ہاتھ دیتے ہیں تو اپنی فہرست رکھتے ہیں, وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں کہ بالکل ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں,
تو جب میں 5 سیٹوں کے ساتھ 400 والی سیٹوں کو اتنا منوا دوں تو میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیاب سیاست ہے، اور پھر اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اعتراض کرتے ہیں تو پھر اعتراض نہ کریں، حق ادا کریں، ہم اکثریت اور میجورٹی کے اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ساری اسلامی قوتیں اور دینی قوتیں اور اس اسلامی آئین کے اوپر جو ہے تو وہ عمل درآمد بھی ہو، اور آپ کی جو منشا اسلامی حوالے سے اس کی تکمیل بھی ہو سکے۔ تو یہ اتحاد مطلب کہ دینی مشن کے لیے ہوتے ہیں، اپنی ترجیحات کی بنیاد پہ، دینی ترجیحات کی بنیاد پہ، اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ جے یو آئی مفاد کی سیاست ترجیحات کرتی ہے۔ اپنی مذہبی دینی ترجیحات کی بنیاد پہ ہم نے ہمیشہ، اچھا اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس 8 سیٹیں تھی اور آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم جو آئی ہے تو تمام پارٹیاں، وزیر اعظم معاذ صاحب کے پاس، صدر پاکستان معاذ صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے مشران معاذ صاحب کے پاس، نون لیگ کے مشران معاذ صاحب کے پاس، تمام پارٹیاں بمائے ایم پی ایم وہ معاذ صاحب کے پاس آتی رہی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی وزارت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جب معاذ صاحب نے منوانا چاہا اسی راستے پہ منوایا اور اسی راستے پہ چلے کہ جہاں پر 57 امینڈمنٹس تھی گورنمنٹ کی طرف سے، معاذ صاحب نے ان کو شارٹ لسٹ کیا، نکالتے گئے 22 نکات پہ لائے، پھر اس 22 میں 5 اپنی شامل کی تو 27 ہو گئی، اور وہ جو 5 تھی وہ قوم کے سامنے ہے کہ اسلامی رضاکاروں کونسل کی بات ہے، اس کے مطابق اس کو ہے تو صحیح، عمل درآمد نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اسلامی رضاکاروں کونسل کے مطابق ملک کے اندر قانون سازی کی جائے، اور پھر جو رجسٹریشن مدارس کی تھی، پھر سود کا جو اتنا بڑا مسئلہ الحمدللہ، تو ہمارا فائدہ اس میں تھا، قوم کا فائدہ تھا، ہم نے اپنے ترجیحات کے مطابق ان کو لائے بھی ہیں، اس کو منظور بھی کروایا ہے۔ ایک جے یو آئی سے ہٹ کر کی بات کرتے ہیں لیکن ہے سیاسی اس پہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ابھی تک جمعیت علماء اسلام کے سارے قائدین وغیرہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے، لیکن اب ان کی رہائی کے لیے یا ان کی مدد کرتے ہیں، تو یا پہلے وہ غلط ہے یا اب یہ؟ دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے، نہ ہم نے ان کی رہائی کے لیے مدد کی ہے، نہ ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ ہم کیسے مدد کریں گے جب اس ملک کے اندر آئین اور قانون موجود ہے؟ عمران خان صاحب اس وقت قید ہیں، ان کے اوپر سیکشن آف لا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، اور اس کی زد میں وہ آئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایک قانونی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جو کورٹ فیصلہ کرے گی ایویڈنس کی بنیاد پر، آرگومنٹس کی بنیاد پر، اور اپنی اس فائل کی حقائق کی بنیاد پر، تو اگر بے گناہ ہوں گے تو وہ باہر آئیں گے، نہیں ہوں گے تو سزا دی جائے گی اس کو۔ باقی چونکہ ہم یہاں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پختون معاشرہ ہے، جب آپ کے گھر پر، آپ کی دہلیز پہ کوئی بھی مہمان آئے، ہمارا معاشرہ تو حضرت ایسا ہے پختونوں کا بالخصوص کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی قاتل آ جائے اور معافی مانگ لے اور سر جھکا دے کہ میں معافی چاہتا ہوں، بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہاں پہ خون معاف کر دیے جاتے ہیں اپنے لواحقین کے۔ تو جب آپ کے گھر پہ مہمان اگر وہ اسد کیسر کی صورت میں آئے، اگر آپ کے گھر پہ مہمان بیرسٹر گوہر کی صورت میں آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے اور پھر آپ کو یہ یقین دہانی کرائے کہ حضرت آپ جو پارلیمنٹ کے اندر آئین سازی یا قانون سازی کریں گے، ہم آپ کی آئین سازی میں جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو جب وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو سیاست ہے، اور وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور معاملات کو حل کرنا ہے، تو اس حوالے سے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی اتحاد کیا ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی مشترکہ جلسہ کیا ہے، ان کے اپنی طریقے چل رہی ہیں، ہماری اپنی طریقے چل رہی ہیں، ان کا اپنا مشن پروگرام ہے، ہمارا اپنا مشن پروگرام ہے، حتیٰ کہ جب 26ویں آئینی ترمیم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر پہ ہم پہنچ گئے، تو بیرسٹر گوہر صاحب، اسد کیسر صاحب آئے، معاذ صاحب کے ساتھ کمبائنڈ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا معاذ صاحب جو محنت آپ نے کی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فواد چودھری جیسا شخص جو مولانا فرمان صاحب کی مخالفت کرتا رہا ہمیشہ، اس نے یہ کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اور معاذ صاحب نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے، پورے پاکستان پر معاذ صاحب کا احسان ہے، یہ فواد چودھری کے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ کا کردار ایسا ہو کہ مخالف بھی آپ کی تعریف کرے اور آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے، تو پختون معاشرہ ہے، آئے بیٹھے ہیں، ہمارے دروازے تو ہر کسی کے لیے کھلے، ہم سیاست کرتے ہیں اور کھلے دل سے سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔